کیونکہ ایک بیماری ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ بھی ایک دوستی کا ذریعہ ہے. تو پہلے بھی خارجی ناسبی رافضی موجود تھے، یہ اپنے اپنے انداز میں کام کر رہے تھے. کوئی گستاخ آل بیت تھا، کوئی گستاخ صحابہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے. تو یہ سارے اپنے اپنے انداز میں کام تو کر رہے تھے. اور میں آج دن کو بھی ایک مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول مبارک پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعظیم اور آپ کی اہل بیت کی تعظیم حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعظیم ہے. یعنی ان کے ساتھ محبت، یہ حضور کے ساتھ یہ محبت ہے. اور جو ان کی گستاخی کرتا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے. تو بعض لوگوں کی بات بدبختوں کا جو مسلک ہے وہ تو ہے ہی، اس کی بنیاد ہی صحابہ کرام کی گستاخی پر ہے. لیکن بعض بدبخت ایسے ہیں کہ جو کنایتاً اشارتاً کبھی کچھ کہہ بیٹھتے ہیں، کبھی کچھ کہہ بیٹھتے ہیں، کبھی جو ہے وہ رجوع کا ڈھونگ رچاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے رجوع کر لیا. پھر کچھ عرصے بعد جو ہے ان کے منہ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل آتی ہے جو بغض صحابہ پر دلالت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے گمراہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. اب جو موجودہ دور ہے نا میڈیا کا، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو اہل سنت کے صحیح عقیدے ہیں ان کو سمجھیں اور ان پر ہم کار بند رہیں. جس طرح کہ امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضیہ شریف اور دیگر جو ہے کتابوں کے اندر ان کا ذکر فرمایا ہے، ان پر ہمیں کار بند رہنا چاہیے. سوشل میڈیا پر یعنی یہ بیماری ہے کہ کوئی بندہ اٹھتا ہے، وہ 2-4 اپنی ویڈیو بناتا ہے، چیلنج کرتا ہے. جب اس کے فالوور بڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے طرح طرح کی گستاخیاں کرتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی گمراہ پیر یا گمراہ مولوی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو پھر تو وہ سمجھے سونے پہ سہاگا ہوتا ہے کہ اس کے جو مرید ہوتے ہیں، اس کے جو فالوور ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر کی اور ہمارے اس جو ہے مولوی صاحب کی یا ہمارے استاد کی بس یہی بات حرف آخر ہے. بس وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا ہم کہہ رہے ہیں، ہمیں کیا کہنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور پھر اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو میں نے جو یہ نتیجہ نکالا ہے اس آیت سے وہ یہ بھی ایک سامنے آتا ہے کہ ایک تو وہ لوگ بھی واویلا مچائیں گے، وہ بڑے بڑے کافر بھی مچائیں گے. وہ سارے کہیں گے، کوئی کہے گا کاش میں مار کے مٹی ہو جاتا، کوئی کہتا کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی، کوئی کہتا کاش کہ ہمیں دوبارہ زندگی کی طرف لوٹا دیا جائے تو ہم جو ہے کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کریں گے. یہ سارے اپنی اپنی جگہ پر افسوس کر رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ بھی افسوس کر رہے ہوں گے کہ کاش میں نے سوشل میڈیا پر فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں خارجی کو میں نے لائک نہ کیا ہوتا، فلاں جو ہے ناسبی کو میں نے ایڈ نہ کیا ہوتا، فلاں گستاخ صحابہ کو یا گستاخ اہل بیت کو میں نے اپنے موبائل میں ایڈ کر کے اس کے ساتھ دوستی نہ لگائی ہوتی تو آج میرا یہ حشر نہ ہوتا. اس لیے دوستی کا معیار جو قرآن اور حدیث سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ اچھا دوست بنانا چاہیے. آخر میں ایک بات آپ کے سامنے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ پہلے بھی میں بچوں کو سناتا رہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ مٹی کو دیکھا، مٹی سے خوشبو آ رہی تھی. کبھی آپ کو بھی آئی ہے مٹی سے کبھی خوشبو آئی ہے؟ تو شیخ صاحب بھی فرماتے ہیں میں نے مٹی سے کہا کہ تیرے اندر خوشبو کیسی ہے؟ تیرے اندر تو خوشبو نہیں ہوتی، تو خوشبو کہاں سے لائی ہے؟ مٹی نے کہا کہ کچھ عرصہ پھولوں کے ساتھ رہی، پھول میرے ساتھ رہے ہیں، میں پھولوں کے ساتھ رہی ہوں، پھولوں کا سنگ کیا ہے، پھولوں کی سنگت کی یہ برکت ہے. پھول تو چلے گئے ہیں لیکن اپنی خوشبو میرے اندر چھوڑ گئے. یہ اچھی دوستی کی مثال ہے. دوست جب بھی بنائے اچھا بنائے، دیندار بنائے، اور ہم بھی آپ کے دوست ہیں، ہمارے ساتھ لگائیں گے دوستی تو ہمارے ساتھ بھی آپ دوستی کر سکتے ہیں. آپ میں نے تقریر تو ختم ہو گیا، وہاں علیہ